بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم وهو لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ تھے، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن سکو گے۔ اسی بنیاد پر میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے روزے کی حکمت کے عنوان پر کچھ آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کروں کہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہے اور تقوی کی کیا بنیاد ہے۔ روزے سے نفس کو اس کے مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی، تو پھر اس کی ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہے آپ حضرات رک سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان روزوں کی برکت سے ان مرغوبات یعنی جس چیز کا نفس تقاضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے ان سے ہمیں بچاتا رہے گا۔ جب ہم حضرات یا آپ حضرات ہم سب مل کر جب روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے ان چیزوں سے ہمیں بچائیں گے جو شرعاً حرام ہے۔ اور روزے سے نفس کی قوت و شہوت میں بھی ضعف آئے گا۔ جب شہوت اور قوت میں ضعف آئے گا تو خود بخود تم متقی بن جاؤ گے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کی برکت سے نفس کی قوت اور شہوت میں جو ضعف آئے گا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنائے گا۔ اور روزے کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ نفس سے اللہ تبارک و تعالی کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہم بہت سے برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے نفس کی خواہشات سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے بچائیں گے۔ اور شریعت کے احکام جو نفس کو باری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ صبر کا ایک بڑا رکن ہے، روزے کو نصف صبر فرمایا گیا، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ روزے کی برکت سے، روزے کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارا نفس جو چاہتا ہے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات کے نفس سے بچائیں گے۔
تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنے نفس کو قابو کرنے میں ایک بڑا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ایک بڑا ملکہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ روزے کے اندر سب سے پہلی حکمت یہی ہے کہ بندہ جو چاہے، بندہ کا نفس جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو نفس کی ان چیزوں سے بچاتا ہے جو بندے کا نفس چاہتا ہے۔ پہلی حکمت یہی ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے بندہ کی نگاہ پست ہو جاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح سے نگاہ پست ہو کر دی جاتی ہے اور حرام کاموں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو روزہ رکھو، روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بھی بچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصائم جنۃ یستحجن بها العبد من النار وهو لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ روزہ ڈال و بچاؤ ہے جہنم سے، جس کے ذریعے بندہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا کرتا ہے، جس کی برکت سے بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ لِي، یعنی یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ حضرات روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی جہنم سے بچائیں گے۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن وکل عمل لصاحبہ الا الصوم یقول اللہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے اور ایک محفوظ و مامون قلعہ ہے مومن کے بچاؤ اور حفاظت کے قلعوں میں سے، ہر عمل اسی عمل کے کرنے والے کے لیے ہے مگر روزہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا و بدلہ میں دوں گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کو میں محفوظ قلعے کے اندر قیامت کے دن رکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہی فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا میں بدلہ خود دوں گا، کیونکہ یہ روزہ تمہارے رب کا فرمان ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کا بدلہ خود دے گا، اور بندہ اپنے
خواہشات سے کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے، حالت روزہ میں منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزہ رکھے، روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کیا اجر ہے کہ روزے دار جب دن بھر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب اس کے سامنے رہتی ہے تو اللہ تو وہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری جو آخرت کی بلائی ہے، آخرت میں جو بدلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آخرت میں اپنا دیدار کرائیں گے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 700 تک روزہ کی اجر دیتا ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس رمضان اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ تو کوئی بھی عمل تم اس رمضان کے مبارک مہینے میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں کا دیں گے۔ لیکن روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع ہم کو دیا کہ ہم سب یہ عمل کریں، یعنی روزہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اچھا اجر دیں گے اور آخرت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کل حسنۃ یعملها ابن آدم فلہ عشر امثالها الا الصوم فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی اردو میں بیان فرمایا کہ اس کا یہی عربی ہے کہ کل حسنۃ، ہر نیک عمل، یعملها ابن آدم، جس پر ابن آدم عمل کرتا ہے، یعنی اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ نیکی جو آدم کی اولاد کرتی ہے اس کا ثواب 10 درجے زیادہ ملتا ہے، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس روزے کے بدلے میں خود اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خود بھی روزہ رکھے اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دے، کیونکہ اللہ بچائے کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ بندہ روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤ، لیکن پیچھے سے آواز آئے گی اے اللہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ خود روزہ رکھتا تھا لیکن اس نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی کبھی دعوت نہیں دی، کبھی حکم نہیں کیا تم روزہ رکھو گے۔ اب وہ بندہ دیکھے گا کہ کون لوگ ہیں تو اس کے گھر والے ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خود بھی جہنم سے بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور خود بھی روزہ رکھے اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دے، روزہ رکھنے کا حکم دے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے اور مجھے بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ آخر میں ہمیشہ میں آپ حضرات کے سامنے یہی بات پیش کرتا
کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں دعا کا اہتمام کیجیے اور خاص کر اس بیماری کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو ختم کر دے اور پھر سے دوبارہ حالات کو ٹھیک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.